ایک سوال شیئر مارکیٹ کے تعلق سے ہے کہ شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور شیئر مارکیٹ میں کوئی کمپنی جائز پروڈکٹس کی خرید و فروخت کرتی ہو تو کیا اس کمپنی سے شیئر خرید سکتے ہیں یا فروخت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر شیئر کمپنی کوئی ناجائز کاروبار کرتی ہے تب تو کبھی بھی ناجائز ہے وہ اس میں شیئر لینا، مثلا شراب بیچنا، خنزیر بیچنا وغیرہ وغیرہ مسلمان کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے، چاہے شیئر کے طور پر خریدے بیچیں یا نجی طور پر خریدے بیچیں، وہ تو کبھی حلال نہیں ہے۔ حلال ہونے کی اگر گنجائش ہو سکتی ہے تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب کمپنی حلال کاروبار کرے، حرام کاروبار تو کبھی بھی حرام ہے۔ اور حلال کاروبار بھی، حلال چیزوں کا کاروبار بھی اگر شیئر کمپنی کرتی ہے تو تحقیق یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے ہمارے مذہب اسلام کے نقطہ نظر سے۔ ہم اسے مختصراً آپ کو سمجھائیں گے۔ شیئر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایکویٹی شیئر، پریفرنس شیئر۔ ایکویٹی شیئر میں یہ ہوتا ہے کہ شیئر دار جتنے بھی ہوتے ہیں سب نفع اور نقصان دونوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسے ایکویٹی شیئر کو شرکت عنان کہا جاتا ہے، اور شرکت عنان اسلام میں جائز ہے اور اس کا جائز ہونا حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر بات یہیں تک ہوتی تو ہم کھلے دل سے اس کی اجازت دیتے، کیونکہ اسلامی قانونی کتابیں اس کی اجازت دیتی ہیں، سرکار کی حدیثیں اس کی اجازت دیتی ہیں۔ مگر ایک قدم اور آگے بڑھیے تو دوسرا شیئر ہے پریفرنس شیئر۔ پریفرنس شیئر حقیقت میں شیئر نہیں ہوتا ہے، اس کا نام تو شیئر کا ہے مگر حقیقت میں معاملہ قرض اور سود کا ہے۔ مثلا کسی شخص نے 10,000 روپے پریفرنس شیئر کے لیے دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کمپنی کو 10,000 روپے قرض دیے، اور آج ہی سے اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک سال پر 10,000 روپے پر اس کو 10% نفع مل کر سال میں 11,000 روپے ملیں گے۔ کمپنی کو نفع ہوگا تو بھی 11,000، نقصان ہوگا تو بھی 11,000، کمپنی ڈوب جائے گی تو بھی 11,000۔ تو یہ اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، نقصان کبھی بھی اس کا نہیں ہے۔ دریا کو اپنی موج کی تو غیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو کہ درمیان رہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کمپنی، شیئر کمپنی کی کشتی راستے ہی میں ڈوب جا رہی ہے، پھنس جا رہی ہے یا آگے نکل رہی ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کو اس کا نفع ملنا چاہیے 1,000 روپیہ، اس کا اپنا الو سیدھا رہے۔ تو اس کو کمپنی والے کہتے ہیں پریفرنس شیئر، ترجیحی شیئر۔ حقیقت میں یہ شیئر نہیں ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے، 10,000 روپے مثلا قرض دینا ہے اور اس 10,000 روپے پر 1,000 کے نفع کے ساتھ یا 1,000 کے سود کے ساتھ 11,000 روپے سال میں لینا ہے۔ تو یہ سود اور قرض کا معاملہ ہے جو حرام اور گناہ ہے، اسلام کبھی اس کی بات نہیں دیتا۔ قرآن نے اسی سود کو حرام میں قطعی قرار دیا ہے، اور سارے علماء اسلام اس سود کو حرام قطعی قرار دیتے ہیں، گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں، اور اس کی مذمت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں کہ پریفرنس شیئر والوں سے یہ قرض کون لیتا ہے اور ان کو سود کون دیتا ہے۔ تو دیکھیے، جتنے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ایکویٹی شیئر کے، جتنے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں، اور انہی کا نمائندہ قرض لیتا ہے، انہی کا نمائندہ سب سے پہلے حساب کر کے قرض ادا کر دیتا ہے نفع سے، اور قرض سے نفع کے ساتھ سود ادا کرتا ہے، اور سود ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ان مالکان کو ملتا ہے۔ تو اگر سے قرض لیتا ہے سارے ایکویٹی شیئر داروں کا نمائندہ، اور سود ادا کرتا ہے سارے ایکویٹی شیئر داروں کا نمائندہ، مگر ان کی اجازت سے لیتا ہے اور دیتا ہے، اور اسی نفع سے دیتا اور لیتا ہے جو نفع تجارت سے ان کے مال سے ہوا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 لاکھ لوگ شیئر ایکویٹی شیئر والے ہیں تو سارے 1 لاکھ لوگوں نے وہ قرض لیا ہے اور ان سارے لوگوں نے وہ سود دیا ہے. تو چونکہ ایکویٹی شیئر کے لیے اب ایک لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے قرض لینا اور اس پر سود ادا کرنا. اس کے بغیر ایکویٹی شیئر والے شیئر بازار میں شیئر کمپنی میں ایکویٹی شیئر کا کاروبار کر ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب ایکویٹی شیئر لینا بھی حرام و گناہ ہے، جیسا کہ پریفرنس شیئر لینا حرام و گناہ ہے. اور مطلقاً کہا جاتا ہے کہ مسلمان شیئر کمپنی سے بچیں اور حلال کاروبار کو اپنائیں. حلال کاروبار اپنائیں گے تھوڑا نفع ہوگا، برکت بہت زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. حرام کاروبار اپنائیں گے نفع بہت ہوگا اور ایک دن وہ ڈوب جائے گا، برکت کچھ نہیں ہوگی. جی، تو اس سلسلے میں ضرور ایک بات عرض کروں کہ کوئی تجارت کرتے وقت اس پر جو نفع لیا جاتا ہے تو کیا اس کی کوئی مقدار ہے، اس کی کوئی حد ہے کہ کسی شے پر بیچتے وقت فروخت کرتے وقت اتنا نفع لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے؟ ایسی کچھ حد ہے شرعی طور پر؟ حد تو اس کے لیے نہیں مقرر ہے. اسلام نے اپنے سامان پر کوئی بھی بائے، کوئی بھی آدمی کتنا نفع لے کر بیچے اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی ہے. خریدنے والے اور بیچنے والے کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ جتنے میں معاملہ طے کر لیں وہ جائز ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا یکون تجارۃ عن تراض منکم. آپس میں ناحق طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے سودا ہو جائے، خرید و فروخت ہو جائے. تو باہمی رضامندی سے جو دام طے ہو جائے گا وہ حلال ہے. اور چاہے کوئی اپنے 100 روپے کے سامان پر 5 روپیہ نفع لے یا 10 روپیہ نفع لے یا 2 روپیہ نفع لے یا نفع نہ لے، اسلام نے اس پر کوئی حد بندی نہیں کی ہے. ہاں، حاکموں کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر حاکم دیکھیں کہ کوئی آدمی لوگوں کو ضرورت ہے سامان کی اور دام بہت زیادہ بڑھا کر بیچ رہا ہے، مثلا غلے کی کمی ہو گئی مارکیٹ میں، کسی بھی وجہ سے قحط سالی ہو گئی اور غلے کمی ہو گئی اور لوگوں کے پاس غلہ ہے، بیچتے بھی ہیں مگر 20 روپے کلو اس کا دام ہونا چاہیے، 40 روپے دام کر دیا، 50 روپے دام کر دیا، 100 روپے دام کر دیا. جب کبھی کوئی دقت آتی ہے تو لوگ سب 40-20 روپے کا سامان 100 روپے میں بیچتے ہیں اور اس میں عام لوگوں کو ضرر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور لوگ مجبور ہو کر خریدتے ہیں. تو جب بات مجبوری کیا جائے اور ناحق استحصال کا ہو جائے تو اب حاکم کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بھاؤ اور ریٹ مقرر کر دے، کہ اس طرح کا ریٹ مقرر کر دے کہ مال والے کا بھی نقصان نہ ہو اور خریدنے والے کا بھی نقصان نہ ہو. لیکن جب تک ایسی مجبوری اور پریشانی کی بات نہ ہے اس وقت حاکم کو بھی دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، ذخیرہ اندوزی جمع کرنا کر کے رکھنا اور پھر چڑھے دام پر بیچنا. جی جی याला मराठीत साठेबाजी म्हणतात. तर साठा करून ठेवणे आणि मग महागाई झाली की 60 पैसे घेऊन विकणे, याला इस्लाम मध्ये याची परमिशन नाही. सुभान अल्लाह. हुजूर, एक साहब ने पूछा